اچھا چیمہ صاحب، آپ کی ایجوکیشن کتنی ویسے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میری پرائمری تعلیم ہے صرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے درس نظامی کیا ہے گوجرانوالہ جامعہ اسلامیہ، معروف دینی درس گاہ جہاں سے بڑے بڑے علماء شیوخ اور حضرت علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ جیسے علماء وہاں سے فارغ ہوئے، اسی سے میں نے درس نظامی مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغ کا سلسلہ، تحریر کا سلسلہ، یہ کتابیں بھی لکھی ہیں، ابھی میری 7 بکیں شائع ہو چکی ہیں، تو ویسے تو 12 تعداد ہے ان کی، ابھی کچھ شائع ہونے والی ہیں۔ تو پھر میں پڑھاتا بھی رہا، گوجرانوالہ میں ایک مدرسہ میں کچھ میں نے پڑھایا، کچھ ادھر پڑھایا، تو پڑھانے سے بھی کچھ تجربہ ہوتا ہے، بہت زیادہ پڑھانے سے علم راسخ ہوتا ہے، کتابیں لکھنے سے اور زیادہ علم بڑھتا ہے۔ اچھا، اہل حدیثوں نے آپ پہ کوئی جادو ٹونے کا جب علاج شروع کیا، اعتراضات نہیں کر ویسے آپ پہ؟ بعض لوگ کرتے ہیں، جن کو علم نہیں وہ کرتے ہیں، جن کو پوری بات کا پتہ چل جاتا ہے پھر اعتراضات چھوڑ جاتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا، مثلا کسی نے کہا جی دیکھو یہ پہلے خود منع کرتا تھا اب یہ خود علاج کرنے لگا، میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو جادو ٹونے کا علاج وغیرہ کرانے یا کرنے سے منع نہیں کیا، ایک میری تقریر، ایک میرا لفظ کوئی ثابت کر دو۔ میں نے کہا تھا کہ تعویذ جو آپ پہنتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ غیر شرعی ہے، تعویذ چھوڑ دو، دم کرو، دم سے میں نے آج تک کسی کو منع نہیں کیا، میں کیسے منع کر سکتا ہوں جب شریعت اجازت ہے۔ اچھا، جو اہل حدیث ہیں بعض دفعہ پہلے تو اس طرح ہر دیوار پہ لگے اشتہار پہ تقریباً مولانا نواز چیمہ صاحب ان کا نام ضرور ہوتا تھا، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، کیا وجہ، یہی وجہ بنی دم درود کی وجہ سے کہ آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا؟ نہیں، ابھی مجھے بلانا چھوڑا نہیں ہے، یہ تو ابھی میں چونکہ ان دنوں میں جلسے کم ہوتے ہیں، ہر خطیب کے کم ہوتے ہیں جلسے، تو میں بھی ان دنوں میں جلسے کرتا ہوں لیکن کم ہیں، اتنی تعداد میں نہیں ہوتے۔ دوسرا مسئلہ، کچھ عمر کے حساب سے بھی جتنے بھی ہمارے پرانے بزرگ خطباء ہیں نا، دیکھ لیں جیسے جیسے وہ عمر آگے جاتی ہے نئے خطیب آتے ہیں، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے اور لذت کے لیے لوگ ان کو دعوت دیتے ہیں، ایک بات۔ اور تیسری بات وہ خاص کر جو میرا موقف ہے نا منہج کا، کہ جو غیر منہجی گفتگو ہو اس کا میں رد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ضعیف موضوع من گھڑت روایات کا رد کر، اس لیے کچھ لوگ ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ آ گیا تو ہماری روایتوں کو یہ کہہ دے گا یہ غلط ہیں، غلط ہیں، یہ تبصرے ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی مجھے لوگ کم بلاتے ہیں، اور دم وغیرہ کی وجہ سے مجھے آج تک کسی سے ایسی خبر نہیں ملی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کسی نے مجھے مس کیا۔ ویسے جادو کی بھی باقاعدہ آپ نے تعلیم حاصل کی یہ جادو کے علاج کے لیے؟ جی، میں فیصل آباد میں مجھے وہاں پہ دوستوں نے مشورہ دیا، وہاں پر میں نے جادو جنات پر کوئی 7-8 خطبے دیے، اس کے بعد میری دلچسپی بڑی ادھر، میں اس کو گاہے بگاہے پڑھتا رہا، ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ طور پر میں دم وغیرہ کی لائن نہیں ہے۔ پھر میں نے یہاں یہ جو جہاں بیٹھے ہیں مرکز ابن مالک امیر چوک کالج روڈ لاہور میں، اس کو جب میں نے کام کیا، یہاں پر میں نے کوئی 7-8 جمعے اسی عنوان پر پڑھائے، تو پڑھانے کے بعد کچھ مریض میرے پاس آئے، میں نے ان کو دم وغیرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دی، پھر اور مریض آئے، پھر اور مریض آئے، پھر اور مریض آئے، ایسے بڑھتے 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 گئے۔ پھر میں نے ٹائم فکس کر لیا جمعہ اور اتوار منگل کا، پھر میں نے اپنی مصروفیت سے منگل کو چھوڑ دیا، جمعہ اتوار، لیکن اب مریض اتنے آنے لگے، اب تو مجھے کوئی ایک دن بھی چھٹی نہیں ملتی۔ اچھا، ایسی کون سی تعلیم ایسی ہے جو آپ نے اتنے دینی تعلیم حاصل کی اس کے باوجود بھی جادو کی تعلیم رہ گئی تھی آپ کو؟ کیا وہ جادو کی تعلیمات جو ہیں وہ اسلام میں، اس میں آپ کی دینی مدارس میں وہ موجود نہیں تھی، اس کا علاج موجود نہیں تھا جو بعد میں آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی پڑی آپ کو؟ نہیں، وہ کوئی بھی ہوگا نا، مثلا اسماء الرجال ہے، وراثت ہے، اسی پڑھاتے تو سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا عبور نہیں ہوتا، اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، اسپیشلی بعد میں پڑھنا پڑتا ہے جس عنوان پر بھی آپ نے آنا ہے نا۔ ہمارے شیخ علامہ ابو برکات رحمہ اللہ بڑے اللہ کے ولی تھے، مجھے یاد ہے جب صحیح بخاری کی کلاس ایک فارغ ہوئی نا ہمارے دور میں، تو حضرت شیخ فرمانے لگے دیکھو آپ یہ گمان مت کرنا کہ آپ یہاں عالم بن کر فارغ ہو رہے ہیں، نہیں، ہم نے آپ کو عالم نہیں بنایا، ہم نے آپ کو علم کے دروازے پر لا کر کھڑا کیا ہے، اب آگے عالم تم نے خود بننا ہے، جیسے جیسے مطالعہ کرو گے، پڑھو گے، پھر عالم بنو گے۔ تو اس لیے مدرسہ میں
کسی چیز کی بھی اسپیشلسٹ نہیں کروائی جاتی، وہاں پر ایک علم پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو جنات ہیں وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ بات، کیا یہ صحابہ کرام میں بھی کسی کو ایسا مسئلہ تھا جادو کا، کسی میں داخل ہوئے، کوئی ایسی کوئی سولڈ کوئی حدیث ہے تو وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں نا، کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان اس کو چمٹا ہوا ہے، جیسے شیطان کے چمٹنے سے مرغی کے دورے پڑتے ہیں یا مختلف دورے پڑتے ہیں نا، اسی طرح سود کھانے والے کو قیامت کے دن دورے پڑیں گے۔ حدیث سے قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ جن چمٹ سکتا ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے۔ اب خون کی رگیں اندر ہے نا، وہ شیطان اندر آ سکتا ہے، جن اندر آ سکتا ہے، جن شیطان۔ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا حدیث سے، نبی علیہ السلام پر جادو ہوا۔ اگرچہ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں لیکن ان کا انکار حدیث کو ختم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ ویسے اصول حدیث کے مطابق آئیں، اس حدیث کو ذرا ضعیف کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اصول پہ پورا معیار پہ پوری اترتی ہے وہ۔ یہ وہ کہے کہ جو وہ کافروں نے کہا یہ جادو، یہ اس پر جادو ہوا ہے تو تم بھی کہتے ہو جادو ہوا، اچھا جی یہ ہوا، وہ تو فرعون بھی کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، اس کبھی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جادوگر۔ قرآن پاک نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا، ان کی آنکھوں پر جادو ہوا، ٹھیک ہے، یخیل الیہ، ان کے دل میں خیال گزرا کیا انہا تسعی من سحرہم، وہ جو رسیاں اور سوٹیاں پھینکی تھی جادوگروں نے وہ چلنے لگی، حالانکہ وہ رسیاں سوٹیاں ہی ان کی کیفیت حالت نہیں بدلی تھی، ٹھیک ہے، ان کو حیات وہی تھی، ٹھیک ہے، صرف ان لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہوا اور وہی جادو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر۔ اب قرآن پاک کا رد کریں کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا، سیدہ عائشہ صدیقہ پر جادو ہوا، ان کی لونڈی نے کیا، اچھا، حضرت موسیٰ پر جادو ہوا، ایوب علیہ السلام، وہ کیا لفظ ہے، انی مسنی الشیطان بنصب، کوئی تعویل نہ کرے، کسی کو اختیار نہیں اس کی تعویل کرنے کی، اچھا یہ لفظ بتائیں کیا اس کا معنی یعنی کیا ہے؟ کہ جادو کی ریفرنس قرآن سے بھی مل گیا، حدیث سے بھی مل گیا، اور صحابیہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بھی جادو ہوا، وہ بھی ریفرنس مل گیا، اور آپ سے سلم کا بھی آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ویسے کبھی جادو مولانا نواز چیمہ صاحب پہ ہوا یا ان کے بچوں پہ کبھی ایسا کوئی اثرات ہوئے ویسے کبھی؟ بالکل، اچھا ٹھیک ہے، ابھی بھی کیا ہوا ہوتے ہیں، ابھی بھی ہوتے ہیں اٹیک، کس پہ ہوتے ہیں؟ ہمارے بچوں پہ بھی ہو جاتے ہیں، مجھ پر بھی ہو جاتے ہیں، وہ آپ پہ بھی جادو ہو جاتا ہے؟ اچھا جب یہ جو ہم مریضوں کا علاج کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان میں سے کئی ایسے جادوگر ہیں جو ہم پر اٹیک کرتے ہیں۔ رائٹ، ابھی تو مہینہ بھی نہیں ہوا، میری وائف اس پر اٹیک 3 اکٹھے اٹیک ہوئے، میں ادھر مریضوں میں مصروف تھا، وہ اٹیک ایسے ہوئے کہ وہ بے ہوش ہو گئی، میں نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا، گاڑی پہ جنرل میں لے گئے، اس کی ایچ پی رہ گئی تھی 3.5۔ لیکن مولانا صاحب آپ یہاں پہ لوگ لے کے آتے ہیں مریضوں کو بے ہوش کی حالت میں، لوگوں کو علاج کروانے لے کے آتے ہیں، آپ ہاسپٹل لے گئے جب اسے نہیں وہ پرابلم تھی جادو کی؟ ہاں بڑی اچھی بات، بڑا اچھا سوال، یہ کیا بات؟ جادو سے جب کوئی بیماری بن جائے اس کا علاج میڈیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بھی یہاں ٹھیک ہے، جب جادو اندر موجود ہو ٹھیک ہے، اس وقت دوائیاں بھی اثر نہیں کرتی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ لیب میں جو رپورٹیں آتی ہیں رپورٹ میں بھی کچھ نہیں آتا جب اندر جادو موجود ہو، ٹھیک ہے، جب جادو نکل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر ہلکی سے ہلکی دوائی بھی کام کرتی ہے۔ رائٹ، ہمارے یہاں کئی مریض آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جادو اس کا کمپلیٹ ہے الحمدللہ، اب ختم ہے، ان کا اب یہ علاج کراؤ، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اچھا بہت سے علماء نے بڑی بڑی شادیاں کی ہیں، تو مولانا چیمہ صاحب جو ہیں کہ دوڑ میں کہیں پیچھے تو نہیں رہے؟ کتنی شادیاں کی آپ نے؟ نہیں میری 4 شادیاں تھیں، ماشاءاللہ، چوکا آپ نے لگایا ماشاءاللہ، 4 شادیاں تھیں، ٹھیک ہے، اب ایک میری وائف نے خلا لے لیا تھا، میں نے اس کو طلاق نہیں دی۔ اچھا انہوں نے کھلا کیوں لے لیا آپ سے؟ بس وہ دیکھیں نا ان کی اپنی مرضی تھی، میں نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن نہیں مجھے ان کی سمجھ آئی، انہوں نے کھلا لے لیا۔ ان میں ایک میری بیٹی ہے، بیٹا اب جوان ہے، میں ان کا خرچہ مکمل طور پر دیتا رہا ہوں، اب آخر تک میں نے عدالت پہ ان کے سین بھی کرائے، میں نے وہ اکٹھا خرچہ ان کو دے دیا، یہ جہیز کا خرچہ ہے، یہ ان کی بلوغت تک کا باقی جو رہ گیا میں نے دے دیا تاکہ اکٹھی رقم لے لو، اس سے کو اپنا کاروبار۔ تو وہ کتنے بچے کتنے آپ کے چاروں بیویوں میں سے؟ 18 ماشاءاللہ، 18۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بچے تھے، بیٹے تھے؟ 18 بیٹے تھے؟ 17 17 بیٹے تھے خالی یا بیٹیاں بھی تھیں؟
نہیں میرے خیال تعداد تو ان کی زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, تعداد ابھی صحیح, عبور نہیں آتا. اچھا تو اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جادو کی جو علامات ہوتی ہیں وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے پہ میں جادو؟ تو اب یہاں پہ وہ بھی بات کر دوں نا کہ ابھی میری 3 باقی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں چوتھی کی تلاش میں ہوں, میں نے کرنی ہے. جب شریعت کہہ رہی ہے, جی شریعت کہہ رہی ہے, اچھا نہیں اب میری کچھ مجبوری بھی بڑی ہوئی جی ہے. ٹھیک میری ہے. دوسری 2 بڑی وائف ہے نا, وہ بچوں میں مصروف ہوتی ہیں ادھر, ٹھیک ہے, اور یہ جو وائف ہے یہ بیمار رہتی ہے زیادہ. تو اچھا. ادھر چونکہ میرے مہمان وغیرہ زیادہ ادھر ہوتے ہیں, پروفیشنل آدمی ہوں, سچی بات ہے میں بعض کو کھانا وغیرہ بھی نہیں پوچھتا. اچھا وہ اجازت دیتے ہیں, اجازت دیتے ہاں ہیں, اس نے اجازت دے, اجازت لیتے ہیں آپ پہلے تینوں بیویوں ہاں سے؟ بالکل. جو سب سے پہلے جو شادی کی تھی وہ شرعی ہے؟ طور پر اجازت نہیں, ٹھیک ہے, اخلاقی طور پر میں ان کو اعتماد میں لیتا. اعتماد میں لیتے. اچھا جو سب سے پہلے جو شادی کی تھی وہ بیوی ابھی تک ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں الحمدللہ. اچھا ان میں سے بچے ہیں, جوان تو زیادہ آپ شادی کی شدہ. قربت, زیادہ قربت کس سے ہے آپ کی؟ نہیں قربت نہیں, انصاف یعنی باریاں جو عدل سے ہیں. تو زیادہ لیکن زیادہ رہنا میرا مسجد میں ہے. ٹھیک ہے, بیگم کے پاس نہیں, مسجد میں ہے. اچھا تو چلو کیونکہ بیویاں ادھر دن مسجد میں ہے. نہیں وہ 2 دوسری وہ کاف کریں گے. اچھا چلیں بہتر ہو گیا. چلیں یہ تو ہو گیا آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے, ماشاءاللہ چوتھی کی آپ تلاش میں, اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے. تو چوتھی کا اور جو آنے والی اس پہ بھی رحم کرے, اور جو 3 موجود ہیں ان پہ بھی رحم کرے. نہیں اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ. ان کو بتائیں گے رحم کرے گا بھی. آپ ان کو بتائیں گے آپ کے میرے اوپر جادو کے اثرات بھی ہیں, جن بھی کبھی آپ میں داخل ہوا ویسے ہوتے ہیں, ابھی بھی ہو جاتے ہیں. اچھا صحیح ہے. جب بھی آتے ہیں نکال دیتے ہیں. اچھا آپ کے اندر جن آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے؟ نہیں جن میں نہیں دیکھا, مجھے نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے. اچھا آپ ان کے آثار وغیرہ نشانیاں وغیرہ اچھا وہ کیفیت کیا ہوتی ہے ویسے جب آپ پہ جادو اندر جب جادو آتا ہے نا کبھی, یعنی کسی پر بھی جب جادو آئے گا, جو اس کی حصہ پہلے ہی کسی وجہ سے بیماری سے متاثر ہوگا نا, وہ زیادہ متاثر ہوگا. مثلا کسی کو سر درد ہے, جب جادو آئے گا فوراً سر درد, حتیٰ کہ جادو نہ بھی آئے, کوئی جن قریب سے گزر رہا ہے یا آپ کسی جنات کے ڈیرے سے گزر رہے ہیں نا, وہ اثرات ڈالیں گے تو آپ کا سر درد شروع ہو جائے گا. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس جنات ہیں, تو ایسا ممکن ہے جنات تابع ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جنات کو قید کرنا. شرعی طور پر جنات کو قید کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. وہ جو جنات کو قید کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, پڑھائی کرنے سے وہ شیاطین جنات ان کے تابع ہوتے ہیں. تابع کب ہوتے ہیں؟ وہ ان کے تابع ہوتے ہیں, وہ ان کے تابع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو جادوگر کہہ لو یا جو بھی آپ ان کو لفظ دینا چاہتے ہیں کہہ لو, ٹھیک ہے, وہ ان کے تابع ہوتے ہیں. شیاطین کے, شیاطین کہتے ہیں اپنا پیشاب پیو, وہ پیتے ہیں. شیاطین کہتے ہیں یہ بدکاری کرو, کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جتنا جو انہوں نے کہنا ہے یہ انہوں نے کرنا ہے, جو انہوں نے کہنا ہے انہوں نے کرنا ہے. یعنی کہ اس کے علاوہ اس کے متبادل کوئی حل نہیں ہے جن کو اپنے قابو میں جب وہ قید کریں گے, قید کر کے شیاطین ان کے کام کریں گے, وہ ان کے کرے گا تو وہ ان کے کریں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ ان کا نہیں بنے گا وہ ان کے کیسے بنیں گے؟ لیکن ہاں بعض ایسے بھی ہیں جو نوری علم والے ہیں, وہ بھی قید کر لیتے ہیں, لیکن وہ جن قید میں مجبور ہوتے ہیں, جب کبھی ان کو موقع ملے وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں. نہیں مولانا صاحب نہیں ہو سکتا ہے صاحب, نقصان پہنچاتے ہیں. نہیں نقصان والی بات آپ کہہ سکتے ہیں, اس پہ آتے ہیں. لیکن میرا موقف جو ہے کہ قید ہو جانا, تابع ہو جانا, جیسے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا بعض دفعہ اہل حدیث ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس جن پڑھنے آتے ہیں اتنے میرے اسٹوڈنٹ, اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں, تو ان کے لیے آپ کا کیا موقف ہے ویسے؟ ممکن ہے جی آتے ہو, نہیں مجھے تو نہیں معلوم. نہیں ویسے آپ اگر یہی دیکھیے مولانا صاحب, اگر یہی بات اگر کوئی بریلوی یا دوسرے مکتبہ فکر کا کہتا تو یقیناً آپ کا کوئی اور موقف ہوتا کہ یا یہی موقف ہوتا آپ کا ہو سکتا ہے. پڑھنے میں تو کوئی بات ہے نا, پڑھنے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف جنات آئے, ٹھیک ہے, ہمیں واز کریں, ہمیں قرآن سنائیں, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو واز بھی کیا, ان کو قرآن بھی سنایا. یہ تو میں انکار کر نہیں سکتا. کوئی جنات کسی انسان عالم سے آ کر پڑھے, انسان عالم سے آ کر کوئی دینی تعلیم لے, ان کی تقریر سنے, قرآن سنے, اس کا تو انکار کوئی حدیث نہیں کر سکتا. میں ان کی جنات کی بات ہم کر رہے ہیں, جن جو ہے میں بھی جنات کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے جنات کی بات کی ہے. اچھا جو سوشل میڈیا پہ بہت سے ذکر بتائے جاتے ہیں کہ یہ پڑھو, یہ عمل کرو, اس سے جن نکل جائے گا, جادو ٹوٹ جائے گا, ایسا کیا ہے بتائیے؟ ہاں دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں کہ سنت افضل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا نا, بالی سنت افضل, کہ یہ کام آپ کر رہے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں, افضل سنت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا
یہ بات قابل غور اور سننے والی بات ہے. یہاں پر ایک بات کہ میں وضاحت بھی کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا, جادو عربی میں اس کو کہتے ہیں سحر. سحر کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ. ٹھیک ہے. جادو کئی سال تک پوشیدہ رہتا ہے. اندر اندر بیماریاں, اندر بہت نقصان کرتا جاتا ہے. لوگ اس کو بیماری سمجھ کے بیچارے علاج کراتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب وہ کسی وجہ سے مثلا ہمارے پاس یہ ہمارے بھائی عبدالروف صاحب آئے ہیں, ان کا بیٹا یہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چیئر پہ بیٹھا. ٹھیک ہے. اب بیٹے کی حالت دیکھو. ٹھیک ہے. پھپھروں میں پانی پڑ گیا. پھپھروں میں پانی پڑ گیا. اور اس کی حالت دیکھ لو کیا کیفیت ہے. دردیں, ہڈیاں نکل آئی ہیں, گوشت اس کا ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹروں نے مکمل جواب دے دیا ہے, لا علاج کر دیا. ٹھیک ہے. یہ میرے پاس کل آئے. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا کہ اللہ کے بندو آپ کو جادو ہے آپ کے اندر. ان کی بیوی میں کل حاضری بھی ہو چکی ہے. اچھا. 6 آئے تھے. کتنے آئے عبدالروف صاحب؟ 6 حاضر ہوئے. ان کی بیوی میں کل حاضری بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کل حاضری ہوئی, کل ہی میرے پاس آئے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ بیچارے بیماری سمجھ کر علاج کرتے گئے. ان کو آج سے کتنے سال پہلے فالج ہوا تھا؟ 2014 میں ان پر فالج ہوا. فالج کا اٹیک ہوا, خود ہی آرام آ گیا 3 گھنٹے بعد. ٹھیک ہے. پھر اٹیک ہوا, پھر 3 گھنٹے بعد خود آرام آ گیا. یعنی یہ ڈاکٹروں کے پاس گئے, علاج کرواتے, اب تک یہ علاج کرواتے رہے ہیں. اب تک یہ علاج کرواتے. ان کی ابھی ٹانگ ٹوٹی ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو ان کے اندر 7 موجود تھے کل, 7 تھے, 7 موجود تھے. جو چوتھے نمبر والا تھا نا جین جادوگر, اس نے ان کا ایکسیڈنٹ کروایا. ہم نے اس سے پوچھا کیسے تو نے جین جادو کروایا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کا اور جو سامنے گاڑی والا تھا ان کا دماغ معاف کر دیا. یہ کہنے لگے ہاں واقعتاً ایسے ہوا, میں دیکھ رہا ہوں گاڑی آ رہی ہے لیکن مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں موٹر سائیکل اپنی سائڈ پہ کر لوں. ٹھیک ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا. ٹانگ ٹوٹ گئی. صحیح. یعنی اب یہ بیماری ہی سمجھتے رہے, بیماری سمجھ کے علاج کرواتے رہے, اور نکلا کیا؟ جادو. جادو کی وجہ سے بیماریاں. اب ہم نے کل اس بچے کا علاج کیا ہے. انہی سے پوچھ لو کہ علاج کرنے سے الحمدللہ اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بیماری بن چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ فی الفور نہیں, اس کو وقت لگے گا. ٹھیک ہے. دردیں بھی اس کی ختم اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے, اور اس کی رنگت بھی بدلی ہے, اور اس میں بہتری بھی آئی ہے. وہ بچے سے پوچھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بعض دفعہ لوگوں کے گھروں میں بچپن سے لے کے اب میری تقریباً 35 سال ایج ہو گئی ہے, ابھی تک یہی سننے کے آیا کہ فلاں گھر سے سوئیاں نکلی ہیں, گڈا نکلا ہے, خون کے چھینٹے آئے ہیں. یہ جدت نہیں آ سکی جادو کرنے کے ٹول پہ. بڑی معذرت سے یہ جادو کیسے کرتے ہیں, یہ بڑی کیا ہے؟ معذرت سے وہ پہلے والا سوال ابھی مکمل نہیں ہوا. جی پلیز وہ مکمل کرتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. جی بتائیے. وہ جو آپ کا سوال تھا وہ بڑا اہم سوال تھا. جی پلیز. اب نبی کریم علیہ السلام پر جادو ہوا. جادو جو ہے نا وہ چھپا رہا. 6 مہینے حضرت کو بھی پتہ نہیں چلا کہ مجھ پر جادو ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے میاں افضل صاحب ایڈوکیٹ ہیں اوکاڑا سے, ان کے بچے کو جادو کا مسئلہ تھا. اب دیکھیں یہ مانتے ہی نہیں تھے, یہ اہل حدیث ہے نا, یہ ہم ان کے گاؤں جلسہ میں گئے, ہم نے ان کے بچوں کا دم کیا, یہ بیماری سمجھ کے علاج کراتے رہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا بھائی جادو ہے آپ پر. ٹھیک ہے. اب جب بچے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم نے عارضی دم کیا تھا, مستقل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ان کو معلوم ہوا ہاں یہ جادو ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اس بات جلدی سے مانتے نہیں. یہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں, ہم پر جادو کیسے ہوتا؟ بھائی تم اللہ کے نبی سے بھی بڑے ہو یا ان سے زیادہ ذکر اذکار کرتے ہو. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی پر جادو ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کے سوال کا جواب آنے لگا ہے. جی بتائیے. جبرائیل میکائیل آئے, انہوں نے آ کے بتایا کہ حضرت آپ کو جادو ہے. ٹھیک ہے. لبید بن عاصم نے کیا ہے. ٹھیک ہے. سر کے بال اور کنگھی کے دندے ان پر کیا ہے, اور کھجور کا غلاف لے کر اس میں رکھ کے بنو ذروان کے کنویں میں پتھر کے نیچے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اب نبی علیہ السلام نے وہ اب ذکر اذکار کی بات آنے لگی, وظیفوں کی بات آنے لگی ہے. آج ہمارے تو بڑے دعویٰ کرتے یہ وظیفہ پڑھو جادو ٹوٹ جائے گا, میں شرطیہ کہتا ٹوٹتا پھر نہیں. ٹھیک ہے. وظائف سے جادو دب جاتا ہے, ٹوٹتا نہیں. ٹوٹتا سنت پر عمل کرنے سے ہے. کیسے ٹوٹا نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں. حضرت نے جب یہ سنا